بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ملک شاہ زیب بابر۔ 3 خواتین جب عمرہ حاصل کرنے کے بعد پاکستان پہنچی تو کراچی ایئرپورٹ کے اوپر تینوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ تینوں سے جب تفتیش کی گئی تو ایسے ہولناک انکشافات سامنے آئے کہ میں ابھی جب ڈیٹیل پڑھ رہا تھا تو یقین مانے مجھے اس خبر کو پڑھ کر افسوس بھی ہوا لیکن خوشی بھی ہوئی ساتھ کہ بالآخر ایسے لوگ پکڑے جانے لگے اور ایسے لوگوں کو حراست میں لیا جانے لگا اور ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ اچھا جی، ان تینوں کو پکڑا کیسے گیا، کس طرح سے یہ کارروائی عمل میں لائی گئی اور ان کو کیسے جو ہے نا پہچانا گیا کہ یہ گداگر ہیں، یہ بھیک، کیونکہ دیکھنے سے تو شکل و صورت اور لباس وغیرہ سے لگ رہا تھا کہ یہ کسی امیر گھرانے سے ہیں اور سلجھی ہوئی عورتیں ہیں، لیکن پکڑی کیسے گئی جی؟ اس کی ڈیٹیل میں آپ حضرات سے شیئر کرتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ اگر میرے چینل کے اوپر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک وقتاً فوقتاً پہنچتی رہیں۔ غیر ملکی ایئر لائن ایکس وے 313 جب کراچی ایئرپورٹ پر پہنچی تو اس میں سے ان 3 خاتون کو گرفتار کیا گیا۔ یہ 2 الگ الگ واقعات ہیں، ایک خاتون کو الگ گرفتار کیا گیا اور 2 خاتون کو الگ حراست میں لیا گیا۔ یہ جو 3 عورتیں پکڑی گئی ہیں ان میں سے ایک عورت کا نام تھا جی گلشانہ، اور کیونکہ یہ 2 واقعات ہیں یعنی گلشانہ الگ تھی اور 2 عورتیں الگ تھیں۔ جب گلشانہ کو پکڑا گیا، حراست میں لیا گیا تو اس سے سوال کیا گیا کہ آپ کہاں گئی تھی؟ تو اس نے کہا میں عمرہ کرنے گئی تھی۔ اچھا جی، عمرے کے اندر آپ نے کیا کیا؟ اس کو معلوم ہی نہیں۔ عمرے میں کتنے طواف کے چکر تھے اسے معلوم ہی نہیں۔ اسے صفا مروہ کی پہاڑی کے نام تک بھی معلوم نہیں تھا، اور 3 مہینے گزار کے، بھئی 3 مہینے آپ کہاں گزار گئی ہیں؟ آپ کا کوئی رشتہ دار وہاں پہ ہو، کوئی اس طرح کا کوئی جاننے والا ہو جس کے پاس آپ رہ کے آئی ہو؟ نہیں۔ یعنی کیا اصل میں جب اس کی انویسٹیگیشن مزید ہوئی تو اس کے بعد پتا چلا کہ اس کے جو ہسبینڈ ہیں وہ بھی وہاں پر مقیم ہے پچھلے 1 سال سے، اور وہ بھی یہی گداگری کا کام کر رہے ہیں۔ جب اس سے مزید سوال کیے گئے کہ وہاں پر آپ کتنا کما لیتے ہیں تو اس نے بتایا کہ کم سے کم یعنی منیمم جو ہے نا 100 ریال ایک بندہ کما لیتا ہے۔ یعنی ان کے خاندان کے تقریباً بقول اس عورت کے تقریباً 8 سے 10 لوگ وہاں پر مقیم ہیں جو یہی گداگری کرتے ہیں، یعنی 100 ریال ماہانہ تقریباً 2.5 لاکھ روپے یہ کما لیتے ہیں وہاں پر، اور یہ 2.5 لاکھ ایک شخص کے بنتے ہیں۔ ایسی تھوڑی نا یہ لوگ وہاں پر گداگری کرنے چلے جاتے ہیں، اور یہ سر درد بنے ہوئے بھکاری سعودی عرب کے لیے۔ ابھی ریسنٹلی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی جو ہے نا سعودی کے نائب وزیر داخلہ سے ملاقات ہوئی، اور اس کے اندر بھکاریوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے اوپر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ تقریباً 4300 کے قریب بھکاریوں کے نام ایگزٹ لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں۔ یہ پاکستان پہلا ایسا ملک ہوگا جس کے اندر بھکاریوں کے نام ایگزٹ لسٹ میں ڈالے گئے ہیں کہ یہ لوگ باہر جا کر بھیک مانگتے ہیں اور پاکستان کا نام بدنام کرتے ہیں۔ یہ ناسور بن چکے ہیں، یہ کالی بھیڑیں بن چکی ہے پاکستان کے لیے۔ یہ باہر جا کر یہ ہمارے ملک کا نام بدنام کرتی ہیں۔ یہ بھی اچھا اقدام ہے حکومت کا، تاکہ ایسے لوگ جب پکڑے جائیں تو یہ دوبارہ نہ جا پائیں، ان کے نام ایگزٹ لسٹ میں ڈالا جائے۔ ایگزٹ لسٹ کا آپ کو پتا ہوگا کہ جب کسی کا نام ایگزٹ لسٹ میں آ جائے تو وہ کبھی بھی ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک نہیں جا سکتا۔ اچھا، جب اس کے بعد دوسری 2 عورتیں پکڑی، یعنی ان کے اندر ایک کا نام روبی تھا اور دوسری کا نام شازیہ تھا، ان سے بھی سیم یہی سوال کیے گئے کہ آپ وہاں پر کیا کرنے گئی؟ عمرہ تو 28 دن کا ہے، 15 دن کا ہے، چلو مہینہ لگا لیا، 1.5 لگا لیا، لیکن آپ 3 مہینے لگا کے آ رہی ہیں، کیونکہ بیسیکلی اب جو گداگر جا رہے ہیں وہ 3 مہینے والے وزٹ ویزا کے اوپر جا رہے ہیں اور وہاں پر جا کر یہ گداگری کرتے ہیں، کیونکہ یہ صاحب ظاہر ہے ان کا اور جنہیں عمرے کے فرائض کا پتہ نہیں ہے، جنہیں عمرے کے طواف کے چکر کا پتہ نہیں ہے، جنہیں صفا مروہ کے چکر کا پتہ نہیں ہے، وہ خود کہاں سے عمرہ لگوا کے جائیں گے یا وہ خود کہاں سے وزٹ ویزا لگوا کے جائیں گے؟ صاحب ظاہر ہے ان کے ساتھ ایجنٹس ملے ہوتے ہیں، یہ پورا ایک نیٹ ورک موجود ہے، اور ان کی بھی سیم یہی سچویشن تھی کہ ہمیں نہیں معلوم۔ پھر انویسٹیگیشن میں مزید آگے گیا تو پھر پتا چلا کہ یہ بھی جناب جو کہ بالکل ہی ایک پوش کراچی کے تقریباً پوش علاقے سے تعلق رکھنے والی خاتون لگتی تھی، لیکن یہ بھی جو ہے نا گداگری میں پائی گئی ہیں۔
دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔